بارش ہو رہی تھی زور سے۔ اس رات سارہ کی شادی تھی کسی اور سے، مگر دل دھڑک رہا تھا اسد کے لیے۔ اسد کھڑا تھا مسجد کے باہر، چھتری ہاتھ میں بھیگا ہوا پوری طرح۔ کیا سارہ آئے گی وعدہ نبھانے کے لیے؟ کراچی کے دو گھر آمنے سامنے تھے، اسد کا گھر اور سارہ کا گھر۔ اسد اور سارہ بچپن سے لڑتے تھے، روز گلی میں جھگڑا ہوتا تھا دونوں کا۔ سارہ کہتی تھی اسد بدمعاش ہے، اسد کہتا تھا سارہ بہت مغرور ہے۔ وقت گزرا اور دونوں کالج پہنچ گئے۔ کالج میں بھی جھگڑا جاری رہا دونوں کا۔ پروفیسر نے سزا دی دونوں کو، اکٹھے بیٹھنے کی لائبریری میں روزانہ کی۔ سارہ مجبوراً بیٹھتی تھی اسد کے پاس۔ اسد جان بوجھ کر تنگ کرتا تھا سارہ کو، کتاب چھپا کر مذاق میں۔ سارہ غصے میں آ جاتی تھی ہمیشہ، مگر آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگیں دونوں کے درمیان، پڑھائی کے بارے میں پہلے، پھر زندگی کے بارے میں بھی۔ آہستہ سارہ نے بتایا ابو نے رشتہ دیکھا ہے میرا کسی امیر لڑکے سے۔ جلد اسد نے سنا اور خاموش ہو گیا۔ اندر سے اسد کا دل ٹوٹ گیا۔ اسد نے رات بھر سوچا سارہ کے بارے میں۔ اسد نے فیصلہ کر لیا، میں سارہ سے محبت کا اظہار کروں گا۔ کل بارش ہو رہی تھی بہت۔ اسد چھتری لے کر سارہ کے گھر گیا۔ اسد نے دروازہ کھٹکھٹایا، سارہ نے کھولا اور حیران ہو گئی اسد کو دیکھ کر۔ اسد نے کہا بات کرنی ہے ضروری۔ سارہ نے کہا اندر آ جاؤ، بارش میں بھیگ جاؤ گے۔ ویسے اسد اندر آیا اور سیدھا بات کی۔ اسد نے کہا سارہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سچ میں بہت زیادہ۔ سارہ ہنس پڑی اور کہا مذاق مت کرو اسد، ہم تو دشمن ہیں ہمیشہ سے۔ اسد نے سنجیدگی سے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، سچ بول رہا ہوں۔ سارہ چپ ہو گئی اور سوچنے لگی، گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سارہ نے کہا مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ اسد نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا جتنا بھی لگے وقت۔ دوسرے دن سارہ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ تیسرے دن بھی خاموش رہی سارہ ہمیشہ۔ اسد مایوس ہو گیا اور ٹوٹ گیا اندر سے۔ اسد نے سوچا بھول جاؤں سارہ کو۔ ایک ہفتے بعد سارہ کا کارڈ آیا شادی کا۔ اسد نے کارڈ دیکھا اور پاگل ہو گیا غم سے۔ اسد نے کارڈ پھاڑ دیا۔ غصے میں اسد نے فیصلہ کر لیا کچھ کروں گا۔ شادی والے دن اسد مسجد پہنچا امام صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ جلدی۔ اسد نے کہا نکاح روک دیں پلیز۔ امام صاحب نے کہا وجہ کیا ہے بیٹا؟ اسد نے کہا میں سارہ سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے کہا دیر ہو گئی ہے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی۔ اچانک سارہ کا دولہا کے ساتھ کھڑی تھی اسٹیج پر۔ سارہ نے اسد کو دیکھ لیا دور سے۔ سارہ نے آنکھوں سے اشارہ کیا رک جانے کا۔ اسد سمجھ گیا۔ نکاح شروع ہوا اور قاضی نے پوچھا قبول ہے؟ سارہ نے ہاں کہا آہستہ سے۔ اسد کا دل ٹوٹ کر رہ گیا اندر سے۔ اسد مسجد سے نکل گیا، بارش میں بھیگتا ہوا چپ چاپ گھر آ کر رو پڑا۔
اکیلے کمرے میں اسد نے شراب پینے کا سوچا مگر رک گیا۔ اللہ کا خوف آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے خاموشی سے۔ اسد نے سارہ کو بھولنے کی کوشش کی مگر بھول نہیں پایا ایک دن بھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کو اسد نے دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا۔ سارہ کھڑی تھی بھیگی ہوئی۔ سارہ نے کہا اندر آنے دو پلیز۔ اسد نے اندر بلا لیا سارہ کو۔ سارہ نے کہا میں بھاگ کر آئی ہوں گھر سے۔ اسد نے پوچھا کیوں؟ سارہ نے کہا میرا شوہر نشہ کرتا ہے، مارتا ہے مجھے روز۔ اسد غصے میں آ گیا اور کہا پولیس کو بلاؤں گا میں۔ سارہ نے کہا نہیں، پولیس کچھ نہیں کرے گی، میرے ابو امیر ہیں، پیسے دے کر چھڑا لیں گے۔ اسد نے کہا میرے ساتھ چلو، دور چلتے ہیں یہاں سے ہم دونوں۔ سارہ نے ہاں کہہ دیا فوراً بغیر سوچے۔ اسد نے بیگ پیک کیا جلدی سے۔ دونوں راتوں رات نکل گئے کراچی سے بس میں بیٹھ کر لاہور کی طرف۔ لاہور پہنچ کر اسد نے چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا، سستا۔ سارہ نے سلائی شروع کر دی گھر میں۔ اسد نے مزدوری ڈھونڈ لی کنسٹرکشن کی، پر زندگی مشکل تھی مگر خوش تھے۔ دونوں ایک ساتھ ہنستے کھیلتے تھے روز۔ 1 سال بعد سارہ حاملہ ہو گئی۔ اسد بہت خوش ہوا یہ خبر سن کر۔ سارہ نے بیٹی کو جنم دیا، نام رکھا عائشہ۔ بہت پیاری تھی عائشہ۔ اسد نے 2 نوکریاں کرنا شروع کر دیں عائشہ کے لیے پیسے کمانے کے لیے۔ زیادہ 5 سال گزر گئے، خوشی سے گزرے۔ اچانک سارہ کا سابقہ شوہر آ گیا لاہور میں ڈھونڈتا ہوا سارہ کو۔ وہاں سابقہ شوہر نے دھمکی دی واپس چلنے کی ورنہ قتل کر دوں گا تمہیں۔ اسد نے کہا ہاتھ لگایا تو مار دوں گا میں تمہیں، سمجھے تم؟ سابقہ شوہر چلا گیا دھمکی دے کر۔ غصے میں اسد نے پولیس میں رپورٹ جمع کروا دی حفاظت کے لیے اپنی فیملی کی۔ فوری پولیس نے حفاظت دینے کا وعدہ کیا۔ ایک رات سابقہ شوہر آیا ہتھیار لے کر۔ اسد نے مقابلہ کیا اور زخمی ہو گیا، سینے میں گولی لگ گئی۔ اسد کو سارہ نے ہسپتال پہنچایا۔ دوڑ کر ڈاکٹر نے کہا حالت نازک ہے بہت۔ سارہ روتی رہی اسد کے پاس 3 دن تک۔ سارہ نے دعا کی اللہ سے اسد کو بچا لینے کے لیے۔ چوتھے دن اسد نے آنکھیں کھول لیں۔ سارہ خوشی سے چیخ پڑی زور سے۔ اسد نے کہا میں مر نہیں سکتا تمہارے بغیر۔ سارہ نے کہا وعدہ کرو کبھی جدا نہیں ہوں گے ہم دوبارہ۔ اسد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 6 مہینے بعد کیس ختم ہو گیا۔ عدالت نے سابقہ شوہر کو جیل بھیج دیا۔ اسد، سارہ اور عائشہ خوش تھے۔ اب اسد نے نکاح کر لیا سارہ سے۔ دوبارہ حلال طریقے سے پوری زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب عائشہ بڑی ہو گئی اور سکول جانے لگی۔ اسد نے چھوٹا سا کاروبار کھول لیا۔ سارہ نے گھر سنبھالا خوشی سے۔ دونوں نے وعدہ کیا کبھی جدا نہیں ہوں گے مرتے دم تک ایک دوسرے سے۔ یہ کہانی ختم ہوئی مگر سبق یہ رہا دشمنی بھی محبت بن جاتی ہے۔
اگر دل سچا ہو تو ہمیشہ اللہ سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے ہمیشہ۔ آمین ثم آمین۔ لائک اور فالو سبسکرائب ضرور کریں۔